تو چوتھے پارے کی پہلی آیت اور 29ویں پارے کی آیت، ان دونوں کو سامنے رکھیں تو قرآن مجید کا پیغام یہ بنتا ہے کہ زندگی آزمائش ہے، پر اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوں گے جنہیں قربانی دینے کی جانچ آئے، جو قربانی دینا جانتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے مقام سے قرآن پڑھ رہا ہوں جہاں ایک ہی مقام پر یہ دونوں باتیں ہیں کہ زندگی آزمائش بھی ہے، زندگی قربانی بھی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں زندگی آزمائش ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو قربانی دیں گے اللہ انہیں خوشخبری سنا رہا ہے، جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہے، صبر کیا، اللہ انہیں بشارت دے گا۔ تو زندگی امتحان کا بھی ہے، زندگی قربان کا۔ اس کو مزید آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، میں رزق کھاؤں گا تو صرف حلال، میری زندگی گزرے گی تو تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، وہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو اب اس راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ رکاوٹوں کی دو قسمیں ہیں، ایک باہر کی رکاوٹیں ہیں، ایک اندر سے رکاوٹیں۔ اندر سے رکاوٹیں ہیں غفلت، سستی، وسوسے، یہ اندر سے رکاوٹیں، مطلب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑی عمر پڑی ہے، کام کر لوں گا، ذکر کر لوں گا، نمازیں پڑھ لوں گا، بڑی عمر پڑی، یہ اندر سے رکاوٹیں ہیں، وسوسے، غفلت، سستی۔ دوسری قسم کی رکاوٹیں ہیں باہر سے، معاشرہ تعامل نہیں کرتا، برادری تعامل نہیں کرتی، معاشرے میں برائی زور پہ ہے، آپ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اب یہ باہر سے رکاوٹیں ہیں۔ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلیں، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہیں اور راستے میں آ جائیں رکاوٹیں، تو ان رکاوٹوں کو ہٹانا اور قدم آگے بڑھانا، یہ ہے مجاہدہ۔ اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانا اور قدم آگے بڑھانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا جو بندہ رکاوٹیں نہ ہٹائے اور قدم آگے نہ بڑھائے وہ منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ یہاں ایک بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں، دکانداری، کاروبار، کوئی دنیا کا کام، اس میں آ جائے رکاوٹ، تو ہم سوچتے ہیں رکاوٹ کو ہٹانا کس طرح۔ لیکن جب ہم دین پر چلتے ہیں اور راستے میں آ جائے رکاوٹ، تو ہم کہتے ہیں یہ راستہ ہی بڑا اوکھ ہے، راہ ہی چھوڑ دو۔ دنیا کے راستے میں رکاوٹ آئے تو ہم سوچتے ہیں مسئلہ حل کیسے کرنا ہے، رکاوٹ دور کیسے کرنی ہے، اور اپنے کاروبار کو کامیاب کیسے کرنا ہے، وہاں ہم سوچتے ہیں رکاوٹ کیسے ہٹائی جائے۔ پر جب ہم دین کے راستے پہ چلتے ہیں اور راستے میں آ جائے کوئی رکاوٹ، ہم کہتے ہیں یہ راہ بڑا اوکھ ہے، تو دین کا رستہ ہی ہم چھوڑ دیں۔ یہاں ہم رکاوٹ ہٹانے کے بارے میں نہیں سوچتے کہ رکاوٹ کو ہٹا کے قدم آگے کیسے بڑھانا۔ جو راستے میں آنے والی رکاوٹیں ہٹا کے قدم آگے نہیں بڑھاتا، وہ کبھی منزل پہ پہنچ سکتا نہیں۔ اب اندر سے رکاوٹ ہو، غفلت، سستی، وسوسے، یا باہر سے رکاوٹیں، جب آدمی ان رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے تو مجاہدہ کر رہا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور اگر ان رکاوٹوں کو ہٹانے میں کوئی اپنی محبوب چیز، کوئی اپنی پیاری چیز،
اپنے آپ سے جدا کرنا پڑے اور بندہ کہے میں اللہ کے راستے میں اس چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، وہ اپنی پیاری چیز کو اپنے آپ سے جدا کر دے، اسے قربانی ہے۔ بغیر مجاہدے اور بغیر قربانی کے بندہ اپنی محبت کو ثابت کرے۔ بھئی آپ سنیارے کے پاس سونا یا تانبا لے کے جائیں تو سنیارے نے ایک میزان رکھا ہے جس پہ وہ دیکھے گا سونا ہے یا تانبا۔ ہماری زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اور وفا کا امتحان ہوتا ہے، ہم ہتھیار ہی پھینک دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتا ہے آشوب ہے ایسا کہ کبھی دیکھا نہ سنا ہے، کم کم ہے دیے اور بہت تیز ہوا۔ آشوب ہے ایسا کبھی دیکھا نہ سنا ہے، کم کم ہے دیے اور بہت تیز ہوا ہے، پر یہی آشوب تو ایک میزان وفا ہے، اے دل یہ کڑا وقت ہی عرفان وفا۔ جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے دل سے کہیں یہ میری آزمائش کا وقت میری وفا کو تولا جا رہا ہے، ترازو پہ پرکھا جا رہا ہے کہ یہ اندر سے کھرا ہے یا کھولا ہے۔ یہی آشوب تو ایک میزان وفا ہے، اے دل یہ کڑا وقت ہی عرفان وفا ہے۔ مشکل وقت میں ہی پتا چلتا ہے یہ مرد ہے یا عورتوں سے بھی کمزور ہے۔ مشکل وقت میں ہی انسان کا اندر ظاہر ہوتا ہے۔ آشوب ہے ایسا کہ کبھی دیکھا نہ سنا ہے، کم کم ہے دیے اور بہت تیز ہوا، پر یہی آشوب تو ایک میزان وفا ہے، اے دل یہ کڑا وقت ہی عرفان وفا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی پوری زندگی ہی قربانیوں کی داستان۔ آپ نے ہم ملت ابراہیمی سے تعلق، کوئی دن ایسا نہیں جس دن ہم حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں کرتے، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس مسجد میں حضرت ابراہیم پر درود، حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں ہوتا، درود میں ان کا نام نہیں لیا۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں درود، درود کا نام کیا ہے؟ درود حضرت ابراہیم کا نام کیوں لیا گیا ہے درود؟ اور ہم ملت ابراہیمی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا کی بعثت کے لیے دعا مانگی ہے تو حضرت ابراہیم، جس پیغمبر نے اللہ سے حضور کو مانگا ہے، اللہ نے فرمایا جس پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو میں اس پتھر کو بھی قائم رکھوں گا اور اے پیغمبر تمہیں ہی اجر دوں گا، امت مصطفیٰ قیامت تک تیرا ذکر کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وفاؤں کی داستان، قربانیوں کی داستان۔ آپ نے بتا دیا راہ خدا میں آنے والی رکاوٹوں کو کیسے ہٹایا جاتا ہے۔ چار چیزیں عموماً رکاوٹ بنتی ہیں: وطن، دولت، اولاد اور اپنی جان۔ کسی کو وطن روک لیتا ہے، کسی کو دولت، پیسے کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، کسی کو اولاد کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، اور کسی کو جان کی محبت، اپنی جان پیاری ہے وہ دین پہ عمل نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے ان چاروں کی قربانی پیش کی۔ پیدا ہوئے، ولادت ہوئی اور میں عراق میں، اور آپ کو پتہ ہے آج ان کا مزار کہاں ہے؟ مزار فلسطین میں، بیت المقدس سے 35 کلومیٹر دور شہر ہبرون، جسے صلاح الدین ایوبی نے شہر خلیل کا نام دیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک موجود ہے۔ ساتھ مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ مزار ہے، مسجد کا نام بھی مسجد خلیل ہے۔ ولادت ہوئی عراق میں، شہر اور میں، ہجرت کی مصر گئے، ہجرت کی مکہ معظمہ گئے، ہجرت کی فلسطین آئے،